ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج شعبان المعظم کی 2 تاریخ تھی اور غروب آفتاب کے بعد یہ 3ری تاریخ لگ گئی۔ عالم اسلام میں فقہ کے 4 مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ایک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب جسے مذہب مالکی کہا جاتا ہے، دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب، تیسرا امام شافعی اور چوتھا امام احمد بن حنبل۔ اس کے علاوہ اور بھی مجتہد مطلق گزرے ہیں، لیکن ان کا مذہب چونکہ محفوظ نہیں ہے اور کتابوں میں مرتب نہیں ہے، اس لیے ان مذاہب کے اوپر عمل ممکن نہیں ہے۔ یہ 4 مذاہب ہیں جو کتابوں میں مدون اور مرتب ہیں، اس لیے انہی 4 مذاہب کے اوپر عمل ممکن ہے۔ علماء کا یہ فیصلہ تقریباً آج سے 350 سال پہلے ہو چکا ہے کہ اہل سنت و جماعت انہی 4 مذاہب میں منحصر ہیں۔ جو ان 4 مذہب میں سے کسی بھی مذہب سے الگ ہوگا وہ گمراہ ہوگا۔ لہٰذا اگر گمراہیت سے بچنا ہے تو یا تو مذہب حنفی یا مذہب مالکی یا مذہب شافعی یا مذہب حنبلی، ان میں سے کسی ایک مذہب کو آدمی کو اپنانا ہوگا۔ انہی 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم اور آپ مقلد ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج دنیا کی 2/3 آبادی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقلد ہے۔ 2/3 مسلمان امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں۔ ہندوستان میں شافعی ملیں گے، اس کے علاوہ مالکی حنبلی نہیں ملیں گے، وہ بھی بہت کم لوگ ملیں گے شافعی۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ اور اسی طریقے سے آپ چلے جائیے انڈونیشیا، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ 99% مسلمان امام اعظم کے پیروکار ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ عرب ممالک میں شوافع اور موالک اور حنابلہ پائے جاتے ہیں، لیکن عرب ممالک میں زیادہ تر شافعی ہیں، لیکن عرب ممالک میں جو حکومتیں ہیں ان حکومتوں کا عمل مذہب حنفی پر ہے۔ مذہب حنفی پر جو معاملات ہیں، جو قضا کے فیصلے جو ہوتے ہیں، یہ فیصلے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کے مطابق ہوا کرتے ہیں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ 2 شعبان امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے، ہم بہت سارے بزرگوں کا جشن اور ان کے نام سے محفلیں منعقد کرتے ہیں،
لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جن کا پوری امت کے اوپر احسان ہے، تو آج کی شب جو ہے میں سوچا کہ تھوڑا سا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کو کچھ باتیں بتا دوں۔ نعمان امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے۔ نعمان کا مطلب ہوتا ہے خون کا وہ قطرہ، وہ حصہ جس کے اوپر پورے بدن کا دار و مدار ہوتا ہے۔ نعمان خون کے اس قطرے کو کہتے ہیں جو قطرہ پورے بدن کا نچوڑ ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ قطرہ خون نکال دیا جائے تو بدن کا دار و مدار سارا ختم ہو جائے گا، وجود ختم ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نعمان بھی قدرتی طور پر اس لیے پڑا کہ پوری امت کے فقہ و افتاء کا مدار اسی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، 61 ہجری میں، 70 ہجری میں، یا 77 ہجری میں اور 80 ہجری میں 4 اقوال ملتے ہیں، 61 ہجری میں یا 70 ہجری میں، 77 ہجری میں، 80 ہجری میں۔ زیادہ راجح مشہور قول یہ ہے کہ 80 ہجری میں، راجح قول یہ ہے کہ 77 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے تقریباً 67 سال کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں، صحابی کے بعد جو آتا ہے مرتبہ تابعی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی ومن رآ من رآنی، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو اس طریقے سے یہ بشارت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم کے علاوہ کوئی بھی تابعی نہیں ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تابعی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد جو ہے تابعین کا زمانہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے کو خیریت کی ضمانت دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک وہ دور آئے گا جس دور میں لوگ میرے صحابہ کو تلاش کریں گے جنگوں میں کہ ہے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا، کوئی مل جائے گا تو اسے لے کر کے وہ جو ہے جنگوں میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں انہیں فتح دے دے گا۔ پھر ایک وہ دور آئے گا کہ لوگ میرے صحابہ کو دیکھنے والے کو تلاش کریں گے، کوئی تابعی ہے تو پھر اسے کوئی ایک آدھ مل جائے گا تو اسے یہ تینوں لڑکوں کو باہر کر دو، باہر کر دو، جاؤ جی اے لڑکے باہر جاؤ۔ تو وہ تابعی کو لے کر کے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں جنگ میں فتح نصیب کر دے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حسب و نسب آپ کا فارس سے ہے، ایران کے رہنے والے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے سارے علوم غیبیہ کے عالم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت امام شافعی کی بشارت دیا، امام مالک کی بھی بشارت دیا، اور امام اعظم کی بھی بشارت دیا۔ امام مالک کی جس حدیث میں بشارت ہے اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دور آئے گا لوگ اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر کے وہ سفر کریں گے، دور دراز تک سفر کریں گے، لیکن مدینہ سے بڑھ کر کے کہیں انہیں عالم نہیں ملے گا، عالم مدینہ سے بڑھ کر کے انہیں کوئی عالم نہیں ملے گا۔ تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اشارہ ہے۔ امام مالک کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بشارت دیا ہے کہ خاندان قریش سے ایک
ہستی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا جس کے علم سے لوگ نفع حاصل کریں گے۔ تو حضرت امام شافعی کی طرف یہ بشارت ہے، وہ خاندان قریش سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ اتری کہ سورہ جمعہ کی ایک آیت کریمہ اتری کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ ایسے دوسرے لوگ جو ابھی تک تم سے نہیں ملے ہیں، یعنی بعد میں آنے والے زمانے میں لوگ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دوسرے لوگ کون ہیں جن کی بشارت قرآن پاک میں ابھی سے دی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، دوسری مرتبہ پوچھا، جب کئی مرتبہ پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پہلی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر علم اور دین ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو اس ہستی کے یعنی سلمان فارسی جہاں کے رہنے والے ہیں وہاں کا رہنے والا ایک شخص وہاں سے بھی علم اتار لائے گا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اہل فارس میں، اہل ایران میں امام اعظم کے علاوہ کوئی بڑا عالم آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اس حدیث میں امام اعظم کی بشارت دیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع میں آپ کاروبار سے منسلک تھے، علم وغیرہ سیکھنے میں زیادہ توجہ نہیں تھی۔ ایک دن آپ جا رہے تھے، ایک محدث نے ان کی پیشانی کے اوپر جو ہے ان کی پیشانی کی چمک دیکھی اور ان کی پیشانی میں ذہانت فطانت دیکھی، تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا میں بازار جاتا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، میرا پوچھنے کا یہ مطلب نہیں، پوچھنے کا یہ مطلب کہ پڑھنے کہاں جاتے ہو؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ میں کاروبار سے منسلک ہوں، میں تعلیم و تعلم سے منسلک نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے کاش کہ تم علم سیکھ لیتے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہیں سے امام اعظم علم سیکھنے پہ لگ گئے۔ اتنا علم سیکھا، پہلے علم کلام سیکھا، علم کلام میں اتنی مہارت حاصل کر لیا کہ پورے بغداد میں آپ کے ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا۔ علم تفسیر سیکھا، اس میں اتنی مہارت حاصل کر لیا کہ اس میں کوئی آپ کے ٹکر کا نہیں۔ علم حدیث سیکھا، اس میں بھی کوئی آپ کے پائے کا نہیں۔ امام اعظم کہتے ہیں ان تمام علوم کو سیکھنے کے بعد میں نے پھر غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ سب سے مفید علم علم فقہ ہے، دین کی سمجھ جسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیا کرتا ہے، جسے آپ لوگ آج کل مفتی کہتے ہیں۔ فقیہ مفتی سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے، مفتی تو ایک دم اس زمانے کے آخری درجے کے ہیں، فقیہ بہت بڑا ہوتا ہے جو فقیہ ہوا کرتا ہے، اور جو مجتہد ہوتا ہے اس کے مقام و مرتبے کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر علم فقہ حاصل کیا، اور اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ پورے بغداد ہی میں نہیں پوری دنیا میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی عالم نہیں تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد تھے، اپنے وقت کے امام تھے، لیکن امام شافعی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ بغداد میں ان کی مزار پر جاتے تھے امام اعظم کے، تو اپنا مذہب چھوڑ دیتے تھے اور امام اعظم کے مذہب پر نماز پڑھتے تھے۔ اور خود امام شافعی کا بیان ہے کہ میں جب بھی کوئی مسئلہ میرا پھنستا تھا تو میں امام اعظم کی مزار پہ جاتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا ان کے مذہب کے مطابق، اور دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دیتا تھا۔ آپ سوچیں اتنے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب امام اعظم کے یہاں جا رہے ہیں تو وہ اپنے مذہب اور مسلک کو چھوڑ کر کے امام اعظم کے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا کیا تھا، معاملات میں بھی دین میں بھی اتنی بصیرت عطا کیا تھا کہ اتنی بصیرت ہمیں کسی کو نظر نہیں آتی۔ آج امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر لوگ کیچڑ اتارتے ہیں کہ کل 13 حدیثیں یاد ہیں، کل 17 حدیثیں یاد ہیں۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو امام اعظم کا حدیث میں مقام کیا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علم حدیث میں ان سے بڑا نام آپ کو نہیں ملے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل کے۔ امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے۔ آپ شاگردوں کا یہ حال ہے کہ شاگرد بھی آ کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری نے بخاری شریف لکھی۔ اس بخاری شریف میں مکمل حدیثیں جو ہیں وہ 9000 ہیں، ساری چیزیں مقررات اور جو ہے مقطعات کو ملا کر کے کتنی 9000 حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ ان 6 لاکھ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 9000 حدیثوں کو انتخاب کر کے اپنی بخاری میں رکھا ہے۔ اس بخاری کا مقام و مرتبہ آپ اندازہ لگائیں۔ امام بخاری نے جب یہ کتاب لکھی تو خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر اسے رکھ دیا، سال بھر تک دھوپ بارش میں چھوڑ دیا، اور اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں جو چیز غلط ہوگی وہ مٹ جائے گی، جو صحیح ہوگی باقی رہے گی۔ سال بھر کے بعد اس کو اتارا، پھر اس کو شائع کیا ہے۔ اس بخاری کے اوپر امام بخاری کو ناز نہیں ہے، وہ 5 لاکھ جو حدیثیں یاد ہیں اس پر ناز نہیں ہے۔ امام بخاری کو جس بات پر فخر ہے وہ یہ کہ بخاری شریف میں انہوں نے 22 ایسی حدیثیں درج کی ہیں جنہیں ثنائیات کہا جاتا ہے۔ ثنائی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ راوی حدیث یعنی حدیث بیان کرنے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 راوی ہوتے ہیں، اسے ثنائی کہا جاتا ہے، اسے ثنائی کہتے ہیں۔ ایک تابعی ہوتا ہے، ایک صحابی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہت قریب کا معاملہ ہو گیا نا۔ ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس میں 3 راوی ہوں، بیچ میں راوی حدیث اور حضور کے درمیان 3 راوی ہوتے ہیں۔ یہ سب سے عالی السند حدیث مانی جاتی ہے ثنائی۔ ثنائیات 22 حدیثیں امام بخاری کے پاس تھی ثنائیات کی، اور 22 حدیثوں کو درج کر کے اس کے اوپر انہوں نے فخر کیا کہ مجھے ان 22 حدیثوں کے اوپر ناز ہے۔ اور وہ 22 حدیثیں جانتے ہیں کہاں سے ملی ہے؟ ان 22 حدیثوں میں سے 11 حدیثیں امام اعظم کے شاگرد مکی بن ابراہیم سے ملی ہے، اور باقی 7 حدیثیں وہ بھی امام اعظم ہی کے دوسرے شاگردوں کے واسطے سے ملی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، یہ ہر طرف سے گھوم پھر کر کے ان کی سند امام اعظم ہی تک پہنچتی ہے۔ یہ امام اعظم کے شاگرد نکلیں گے، کہیں نہ کہیں سے ضرور امام اعظم کے شاگرد نکلیں گے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فقہی بصیرت عطا کیا تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد امام محمد کی کتابیں امام شافعی کے ہاتھ لگی تھیں۔ امام شافعی کی والد کا انتقال ہو گیا تو امام شافعی کی والدہ سے امام محمد نے نکاح کر لیا تھا، تو امام شافعی اس وقت چھوٹے تھے تو حضرت امام محمد کی تربیت میں آ گئے تھے۔ تو حضرت امام شافعی کہتے ہیں میں نے دنیا میں اتنا چالاک اور اتنا ذہین و فطین اور ہوشیار آدمی میں نے نہیں دیکھا جتنا امام محمد تھے۔ اور ایک بات اور انہوں نے کہی، میں نے کسی بھی ایسے موٹے آدمی کو نہیں دیکھا جو اتنا ہوشیار اور دانا بینا آدمی ہو، یعنی جتنے موٹے آدمی کو میں دیکھتا ہوں وہ بیوقوف ہی ملتا ہے، لیکن ایک امام محمد ایسے تھے جو بہت دانا بینا ہوشیار تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی لوگ کہتے تھے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا امام شافعی سے، آپ اتنی باریک چیزیں اور اتنی جو ہے علم کی اتنی باتیں کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ عقل ہماری پریشان رہتی ہے، ہم لوگ اتنا سوچتے ہیں نہیں وہ باتیں ملتی ہے۔ تو امام شافعی نے کہا میں اپنی جیب سے نہیں لے کے آتا ہوں، امام محمد کی کتابیں اسی میں سے پڑھ کر کے بیان کرتا ہوں۔ جب امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کا یہ حال ہے تو امام اعظم کا کیا مقام ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے اتنی فقہی بصیرت دیا تھا کہ پورے بغداد عراق میں بلکہ پوری دنیا میں فقہی بصیرت ان کے جیسی کسی کو اللہ نے نہیں دیا تھا۔
جہاں پر لوگ آخر میں آ کر کے ایک دم تنگ آ جاتے تھے، وہاں امام اعظم مسئلے کو ایسے چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ ایک شخص تھا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہی ہے، ایک شخص تھا، تو اب جھگڑا ہوا تو بیوی کے اوپر غصہ دکھاتے ہوئے شوہر نے کہا کہ میں قسم کھا کر کے کہا کہ میں قسم خدا کی میں تجھ سے نہیں بولوں گا جب تک تو مجھ سے نہ بولے۔ اب بیوی بھی کم نہیں تھی، اس نے بھی جو ہے ٹیٹ فار ٹیٹ ایک دم جو ہے عہد کر لیا، اور اس نے بھی جو ہے منہ پر کہہ دیا کہ میں بھی تم سے نہیں بولوں گی جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گا۔ اب دونوں میں ٹھن گئی۔ اب میاں بیوی ہیں، بات کیے بغیر بنے گا نہیں، راشن ختم ہو گیا کہیں کس سے، کھانا مانگنا ہے کہیں کس سے، پریشان، گھر کا کام جب نہیں چلا تو شوہر بیچارہ پریشان، گیا لوگوں کے پاس، حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ کوئی صورت نہیں ہے، تم اپنی قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو، بیوی سے بولنا شروع کر دو۔ اب اس کو قسم، آج پیسہ ہے لوگ قسم کا کفارہ دے دیں گے، لیکن اس زمانے میں تو اتنی جو ہے دولت نہیں تھی، تو قسم کا کفارہ ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں تھی، تو اس نے جو ہے پھر سوچا کیا کروں کیا، کسی نے کہا کہ جاؤ ابو حنیفہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو امام اعظم کے پاس آیا اور آ کر کے بیٹھ کے مسئلہ بیان کیا کہ ایسی ایسی بات ہے، جھگڑا ہو گیا، میں نے قسم کھا کے کہہ دیا میں تم سے نہیں بولوں گا جب تک تم سے نہ بولے۔ اس نے بھی پلٹ کر کے مجھ کو جواب دے دیا، کہہ دیا کہ میں تم سے نہیں بولوں گی جب تک تم مجھ سے نہ بولے۔ تو امام اعظم نے کہا تو جا بول، کہا قسم نہیں ٹوٹے گی، کہا نہیں ٹوٹے گی۔ اب وہ تو خوش خوش چلا آیا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا تو بہت کیسا مسئلہ بتا دیا امام اعظم نے، ابو حنیفہ نے کیسا مسئلہ بتا دیا، کیسا مسئلہ بتا دیا۔ تو حضرت سفیان ثوری کو جب پتہ چلا تو وہ بہت جلال میں آیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط غلط مسئلہ بتاتے ہیں۔ امام اعظم نے بٹھا کر کے کہا کہ اس کو بلایا جائے جس نے مسئلہ پوچھا تھا، بلایا اس سے۔ بلانے کے بعد اس سے کہا تم اپنا مسئلہ بیان کرو۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، کہا کیا کہا تھا، کہا میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک تم مجھ سے نہیں بولے گی میں تم سے نہیں بولوں گا۔ تو پھر کہا بیوی نے کیا کہا، کہا پھر بیوی نے اس کے بعد کہا جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گا میں بھی تم سے نہیں بولوں گا۔ تو امام اعظم نے کہا کہ اس نے پہلے قسم کھائی کہ جب تک تو نہیں بولے گی میں نہیں بولوں گا، اس کے بعد تو بیوی نے پلٹ کر کے کہہ دیا کہ تو مجھ سے نہیں بولے گا تو میں بھی نہیں بولوں گا۔ بیوی تو بول ہی دیا، بیوی نے تو پہلے بول دیا نا، جب بیوی نے بول دیا تو اب اگر یہ بولے گا تو قسم تو نہیں ٹوٹے گی۔ تو امام حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچتی ہے جہاں تک ابو حنیفہ تمہاری نظر پہنچ جاتی ہے۔ امام اعظم کے ایک استاذ تھے حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام اعمش کے پاس مسئلہ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، کئی مسئلہ پوچھا سب کا نہیں معلوم۔ تو امام اعظم وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے امام اعظم سے کہا کہ دیکھو تم کچھ بتاؤ۔ تو امام اعظم نے دیکھا، کہا تمہارے اس کا جواب یہ ہے، 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 اس کا جواب یہ ہے۔ تو کہا کہ یہ کہاں سے بتا دیا تم نے؟ کہا وہ حدیثیں جو آپ نے مجھ کو ایک ہفتے کے اندر پڑھائی، انہی حدیثوں سے میں نے ان مسائل کا جواب نکالا ہے۔ تو امام اعمش نے کہا تھا کہ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ وانت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین۔ اے فقیہوں تم لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم لوگ دوا فروش، اور اے ابو حنیفہ تم دونوں میدان تم نے مار لیا ہے، یعنی تم ڈاکٹر بھی ہو اور تم دوا فروش بھی ہو۔ مطلب کیا ہے، ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ تمام دواؤں کی خاصیات جانتا ہے، فائدہ نقصان جانتا ہے، کس دوا کے ہوتے ہوئے کون دوا چلائی جائے گی، کس کے ہوتے ہوئے کون دوا نہیں کھائی جائے گی، کون دوا ریئیکشن کرے گی کون ریئیکشن نہیں کرے گی، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن ایک دوا فروش ہوتا ہے وہ صرف بیچنا جانتا ہے، یہ ملاٹھی لے کے جاؤ تو یہ فلاں لے کے جاؤ، وہ خاصیات نہیں جانتا ہے۔ ویسے انہوں نے کہا کہ جو محدث ہوتے ہیں وہ صرف حدیثوں کو یاد کیے بیٹھے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس حدیث پر کب عمل ہوگا، کب عمل نہیں ہوگا، کیسے عمل ہوگا۔ لیکن جو فقیہ ہوتا ہے وہ حدیثوں کو پڑھتا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے،
اور اس کے بارے میں جانتا بھی ہے کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے اس پر عمل ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں ہوگا، اس حدیث پر کیسے عمل ہوگا، کون کون قاعدے اور قانون نکلتے، سب کچھ وہ فقیہ جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث اگر ضعیف ہوتی ہے اور کوئی فقیہ اس کے اوپر عمل کر لے تو حدیث جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے۔ یہی امام اعمش جو امام اعظم کے استاذ تھے، بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو ان کی بیوی سوچ رہی تھی کسی طریقے سے مجھے اس بوڑھے سے چھٹکارا مل جائے، تو امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دن جلال فرمایا، اور جلال میں انہوں نے کہہ دیا اگر صبح ہونے سے پہلے تم اس سے نہیں بولے گی تو تجھے 3 طلاق۔ اب وہ تو عورت چاہ ہی رہی تھی کہ کسی طریقے سے مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے، اب وہ چپ چاپ بیٹھی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ اب یہ بے چین کہ یہ تو بول ہی نہیں رہی ہے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اب پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد گئے امام اعظم کے پاس، کہا ایسی سی بات ہے، کہا ٹھیک ہے آپ جائیے۔ اور اس کے بعد جانے کے بعد جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو ایک بات کہی، کہا جائیے اور اپنے محلے کے مؤذن سے کہہ دیجئے کہ صبح ہونے سے پہلے وہ اذان دے دے۔ تو انہوں نے جا کے اپنے مؤذن سے کہہ دیا کہ بھائی صبح ہونے سے پہلے اذان دے دینا۔ آج جیسے ہی اس وقت صبح ہونے سے پہلے اس نے اذان دیا، یہ عورت آئی اور اس نے کہا اب میں چلتی ہوں، اب ہمارا تمہارا ختم، تو نے کہا تھا صبح جب ہوگی نہیں بولو گی تو طلاق، صبح ہو گئی۔ کہا ارے اللہ کی بندی، وہ صبح کی اذان نہیں ہے، وہ صبح سے پہلے مؤذن نے اذان دے دیا ہے۔ ٹوٹتا ہوا گھر بچا لیا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی۔ اتنی بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ ایسے معاملات ہوتے تھے اس زمانے، جیسے اس زمانے میں لوگ بے ہنگم طلاق دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھا۔ ایک آدمی تھکا ہارا آیا ہوا تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ لاؤ وہ تو پانی لے کر کے آؤ، پانی لے کر کے آئی، دیر ہو گئی۔ اب اس زمانے میں تو نل چالو کرو پانی لے کر کے آ گیا، نہیں، پانی بھرنے گئی تھی، پانی لے کر کے آئی، دیر ہو گئی، غصہ آ گیا، کہا پانی پھینکا تو طلاق، پیا تو طلاق، زمین پہ رکھا تو طلاق۔ اب وہ پریشان، اب وہ لے کر کے بت بن کے کھڑی ہے کہ کیسے کیا کریں۔ اب علماء کو تلاش کیا گیا کیسے کیا کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں بتا پایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا ایک کپڑا لو، کپڑے کو بھگو اور لے آ کر کے دھوپ میں سکھا دو، تو طلاق نہیں پڑے گی۔ نہ پانی پھینکا گیا، نہ پانی پیا گیا، نہ پانی زمین پر رکھا گیا۔ تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے، حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شام کے زبردست عالم تھے، ان سے بڑا کوئی امام شام میں ملتا نہیں، امام اوزاعی کے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے غیر مقلدین کہتے ہیں قیاس تھے، یعنی یہ قیاس کرتے تھے، حدیثوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اسی زمانے میں ان لوگوں نے مشہور کیا تھا۔ اس زمانے میں جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حاسد تھے، ان لوگوں نے مشہور کیا، انہی کی بچی کچی ناجائز اولاد اس زمانے میں بھی ہیں غیر مقلدین جو امام اعظم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ان لوگوں نے مشہور کیا، تو امام اوزاعی نے سنا تو ان بہت نالا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، یہ پڑھنے کے لیے وہاں گئے، تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفہ سے۔ کہا کوفہ میں کون ہے یہ نعمان ابن ثابت جو ہے بہت حدیث کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ تو امام حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کچھ نہیں کہا، واپس چلے آئے۔ حضرت امام اعظم سے جو انہوں نے مسائل سیکھے تھے وہ سب لکھے ہوئے تھے، وہ لکھ کر کے لے کر کے گئے اور ان کے سامنے کھول کر کے پڑھنے لگے۔ تو کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ایک ہمارے استاذ کا ایک وہ ہے پڑھ رہا ہوں۔ لے کر کے پڑھنے لگے تو کہا کہ یہ ابو حنیفہ کون ہے؟ یہ تو اپنے وقت کا زبردست امام، محدث اور فقیہ معلوم ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں تو جو ہے زانوِ ادب طے کرنا چاہیے اور چلنا چاہیے ملاقات کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا حضور یہ وہی نعمان ابن ثابت ہیں، یہ وہی نعمان ابن ثابت ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے حدیث کے خلاف۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں امام اوزاعی نے کہا اس شخص کے علم نے اسے محسود بنا دیا، یعنی اس شخص کو اللہ نے علم اتنا دے دیا کہ دوسرے دیکھنے والے حسد کرنے لگے، تو علم کی بنیاد پر حسد کرنے لگے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اور ان کا تقوی دیکھیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاضی ابن ابی لیلہ یہ بہت زبردست قاضی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ قاضی رہ چکے ہیں. قاضی ابن ابی لیلہ، ان کا جب کوئی فیصلہ آتا تھا اور کوئی غلطی ہوتی تھی تو امام اعظم فوراً بتاتے تھے یہاں 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 غلطی کی ہے. وہ پریشان تھے امام اعظم سے، قاضی ابن ابی لیلہ. وہ کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے میری قضا اور فیصلے میں غلطیاں نکالتا ہے. ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے سے، ایک عورت نے کسی آدمی کے اوپر بہتان لگایا تو انہوں نے سنا، اور سن کر کے جو ہے فوراً پلٹ کر کے گئے، قضا کھولا اور اس کے بعد بلا کر کے اس کو سزا دیا عورت کو. تم نے اس آدمی کے اوپر الزام کیوں لگایا؟ دیکھنے والا تو یہ سمجھتا ہے بڑا اچھا ہے، ایک دم جو ہے فوراً جو ہے وقت پر فیصلہ. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سنا تو کہا کہ اس میں قاضی ابن ابی لیلہ نے 6 غلطی کی ہے. پہلی غلطی یہ ہے کہ قضا بند ہونے کے بعد دوبارہ کھولا نہیں جاتا ہے. جب اس کی جو وقت ہے، وقت ہونے کے بعد جب بند ہو گیا تو دوبارہ کھولا نہیں جائے گا. یہ اصول قضا میں سے ہے. آپ بتا دیں اگر 6 بجے کورٹ بند ہو جاتی ہے، کوئی فیصلہ سامنے آ جائے، کورٹ کھل جائے. دوسرا، جب تک کوئی مقدمہ نہ کرے، دعویٰ نہ کرے، اس وقت تک آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ جب تک کوئی دعویٰ نہ پیش کرے وہ نہ کرے. تیسری بات یہ کہ کسی عورت کے اوپر سزا، مسجد میں سزا، اور کیا کہتے ہیں یہ شرعی جو سزا ہوتی ہے، مسجد میں حد جاری کرنا یہ حرام ہے. یہ ایک غلطی انہوں نے کیا، مسجد میں حد جاری کیا. دوسری 2 غلطیوں کی 2 سزا لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے، ایک ہی سزا لگائی جائے گی. 5ویں یہ غلطی کی ہے کہ عورت کو کھڑے ہو کر کے اس کو سزا دینا اور اس کے اوپر کوڑے لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر کے لگائیں گے تو ایسی صورت میں جب اس سے تکلیف ہوگی، مچلے گی تو اس کے سطر کھل جانے کا اندیشہ ہے. تو قاضی ابن ابی لیلہ کی 6 غلطیاں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نکالتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، قاضی ابن ابی لیلہ نے باقاعدہ خلیفہ وقت سے شکایت کیا. خلیفہ نے پابندی لگا دیا کہ اب ابو حنیفہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. تو آج کا اگر کوئی عالم ہوتا تو وہ کہتا کہ جو ہے خلیفہ کی ایسی کی تیسی اور فلانے کی ایسی کی تیسی، دین کی بات ہے، میں رکوں گا کیا؟ لیکن اطاعت شعاری دیکھیں، امام اعظم کا تقویٰ دیکھیں. بیٹھے ہوئے تھے، ان کی شہزادی آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں روزے سے تھی، دانت سے خون نکلا، وہ خون تھوک کے ساتھ حلق کے نیچے اتر گیا، میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں؟ تو امام اعظم نے کہا کہ بیٹی میں مسئلہ جانتا ہوں، بتا بھی دوں گی، لیکن میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، اس لیے جاؤ اور فلاں صاحب سے تم مسئلہ پوچھ لو. یہ تقویٰ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے متقی اور پرہیزگار تھے. جا رہے تھے، ان کے پاؤں سے گندگی اڑی اور ایک شخص کے دیوار کے اوپر جا کے چپک گئی. تو امام اعظم کھڑے ہو کر کے سوچ رہے ہیں اسے کیسے چھڑایا جائے. اگر میں چھڑاتا ہوں تو مٹی جھڑے گی، دیوار کمزور ہوگی، نہیں چھڑاتا ہوں تو دیوار گندی ہو گئی. تو وہ جس شخص کا وہ مکان تھا وہ یہودی تھا، اور وہ امام اعظم سے 10,000 روپیہ قرضہ لے کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے اندر سے دیکھا امام اعظم دروازے پر کھڑے ہیں تو وہ ڈر گیا کہ یہ قرضہ مانگنے آئے ہیں. اب وہ پریشان کیے جا نہیں رہے ہیں، امام اعظم پریشان کیے گندگی کیسے صاف ہو. جب وہ دیکھا کہ یہ ہٹ ہی نہیں رہے ہیں تو ہاتھ جوڑے ہوئے باہر آیا کہ حضرت بہت جلد میں آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا. امام اعظم نے کہا وہ تو چھوڑو، میں یہاں کھڑا اس لیے ہوں کہ اگر یہ دیوار میں صاف کرتا ہوں تو مٹی جھڑتی ہے تو دیوار کمزور ہوگی اور صاحب مکان کا حق مارا جائے گا، اور اگر نہیں صاف کرتا ہوں تو دیوار گندی رہ جاتی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہٹایا کیسے جائے. تو اس نے کہا کہ حضور یہ مکان میرا ہے، میرے مکان کی دیوار بعد میں صاف کیجیے گا، میرا دل پہلے یہودیت سے صاف کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کیجیے. یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ تھا.
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا، آج ہی کی تاریخ 2 شعبان سن 150 ہجری میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ جب وصال ہوا تو باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی، آسمان پہ سیاہی آ گئی تھی، اور آواز آتی تھی کہ دنیا سے اب فقہ دنیا سے اٹھ گیا، فقہ دنیا سے اٹھ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کرتے تھے کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابی حنیفہ، کہ امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ نے پوری دنیا کو فقہ سے بھر دیا ہے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ الناس کلہم عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، فقہ میں جتنے بھی علماء محدثین فقہاء ہیں وہ سب امام اعظم کی اولاد ہیں، سب امام اعظم کے فیض یافتہ ہیں۔ امام اعظم کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من علم آیتن کان لہ اجر ما تلیت، اگر کسی شخص نے کسی کو ایک آیت سکھا دیا تو اس ایک آیت کو وہ جب بھی پڑھتا رہے گا یا اس پر عمل کرتا رہے گا تو سکھانے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آج کروڑوں اربوں لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نکالے ہوئے مسائل کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں کی تعداد میں نیکیاں امام اعظم کے نام اعمال میں جا رہی ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ بغیر ان 4 ائمہ میں سے کسی امام کی پیروی کیے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس دھوکے میں لوگ نہ رہیں، بالکل دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم غیر مقلد ہو کر کے چلے جائیں گے، اتنی کوڑے پڑیں گے کہ دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے محشر میں۔ ان 4 ائمہ کے بغیر جنت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے میزان الشریعۃ الکبریٰ، میزان الشریعۃ الکبریٰ میں انہوں نے 5 گنبد بنائے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے، نیچے لکھا ہے پہلے گنبد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، گنبد خضرا شریف، دوسرے پہ امام اعظم، تیسرے پہ امام مالک، چوتھے پہ امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل۔ نیچے انہوں نے لکھا ہے ما رسمتها من تلقاء نفسی، میں نے اپنی جانب سے یہ گنبد نہیں بنائے ہیں، انما رسمتها کما رأیتها فی الجنہ، جیسا میں نے جنت میں دیکھا ہے ویسے ہی بنا دیا ہے۔ یہ امام عبد الوہاب شعرانی بڑے پائے کے بزرگ ہیں، یہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں کہ یہ حدیثوں کو کشف کی بنیاد پر کہتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کشف کی بنیاد پر کہہ دیا کرتے تھے۔ مصر میں باب الشاریہ نام کر کے ایک جگہ ہے، وہیں پر ان کا مزار ہے۔ امام حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ان کو سیدی مرشدی لکھا کرتے تھے، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان 4 ائمہ کی میں سے کسی ایک کی پیروی ضروری ہے، اور میں تو ٹنکے کی چوٹ پر پوری دنیائے وہابیت اور غیر مقلدیت کو یہ چیلنج ہے کہ وہ ایک قدم ائمہ کرام سے ہٹ کر کے چل کے دکھا دیں، ایک قدم، صرف ایک قدم۔ بھینس کا گوشت کھاتے ہیں آپ لوگ؟ کون نہیں کھاتا ہے؟ سب کھاتے ہیں۔ پورے قرآن میں کوئی دکھا دے کہ بھینس کا گوشت کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں قرآن میں دیکھا، بات حدیث میں دکھا دو کہ بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن وہ کھاتے ہیں، صبح دوپہر شام سب کھاتے ہیں۔ کتا کون کھاتا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں دکھا دے کہ کتا کھانا حرام ہے؟ حدیث میں کہیں کوئی دکھا دے کہ کتا کھانا حرام ہے؟ چھچھودر کے بارے میں کوئی دکھا دے کہ چھچھودر کھانا حرام ہے؟ حدیث میں یا قرآن میں کہیں دکھا دے؟ تو یہ جو حدیث اور قرآن کی رٹ لگائے ہیں نا ائمہ مطہرین، ائمہ جو ہے مجتہدین کی دامن کو چھوڑ کر کے یہ ایک قدم نہیں چل سکتے، ان کا وجود بدعت ہو جائے گا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا امام شافعی یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑیں گے ایک قدم یہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ آج یہ کہتے ہیں حدیثوں کے بارے میں بھی، یہ کہتے ہیں یہ حدیث فلانی ہے، یہ حدیث ٹھکانی ہے۔
رفع یدین یہ کرتے ہیں، اسی بخاری شریف میں رفع یدین کی نفی ہے۔ امام بخاری نے رفع یدین کے حوالے سے اسی بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، یہ کیا مکھی جھاڑتے ہو، کتے وہ جو ہے گھوڑے کی دم کی طریقے سے اپنا ہاتھ ہلاتے رہتے ہو، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث اسی بخاری میں موجود ہے۔ تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہو، دوسری کو چھوڑ دیتے ہو، کس بنیاد پر؟ تم سے آ کر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس پر عمل کرو، اس پر مت عمل کرو۔ آخر ائمہ محدثین نے اس کے بارے میں بتایا نا کہ یہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، تو انہی کی باتوں پر عمل کر کے نہ تم لے رہے ہو۔ تو امام اعظم یا ائمہ محدثین یا ائمہ مجتہدین کو اگر چھوڑ کر کے چلو گے تو تم تو ایک پل نہیں چل پائے، ایک قدم نہیں چل پاؤ گے۔ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، دن میں 5 مرتبہ یہ حدیث ضعیف کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی حدیث پیش کر دیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، لیکن دن میں 5 مرتبہ کم سے کم یہ حدیث ضعیف پر عمل کرتے ہیں۔ کان کا مسح، گردن کا مسح، کوئی بھی حدیث ایسی نہیں دکھا سکتا ہے جو حدیث قوی ہو، ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن یہ بھی عمل کرتے ہیں۔ کسی بھی غیر مقلد کا کان جب مسح کرے تو کان پکڑ کے اٹھاؤ، کہا یہ حدیث صحیح ہے، دکھاؤ ہم کو کہاں پہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو پکڑتے ہیں، ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ کسی عالم دین سے آ کر کے وہ ملے، وہ ہمیشہ اور ہماری عوام بھی بیوقوف ہے، وہ بھی ان سے منہ لگتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ بھائی میں نہیں جانتا ہوں، تم کو جو کچھ پوچھنا چلو امام صاحب کے پاس، تو ان کا وضو فوراً ٹوٹ جائے گا، فوراً وضو ٹوٹ جائے گا ان کا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے، وضو ٹوٹنے والا واقعہ نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک جو ہے مرغا تھا، وہ روزانہ ایک پیڑ پر جو ہے چڑھ کر کے صبح صبح بانگ دیتا تھا۔ تو ایک دن ایک لومڑی آئی اور اس نے دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا، تو اس نے بہانے سے بلایا، کہا کہ مرغے میاں اذان تو دے دیا، آپ نیچے اتریے، نماز پڑھ لیا جائے۔ تو سوچا کہ نیچے اترے گا تب سے پکڑ لیں گے، تو مرغا سمجھ گیا۔ تو مرغے نے کہا، دیکھا ادھر ادھر تو دیکھا کہ تھوڑی دور تالاب پر ایک شیر پانی پی رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ابھی ٹھہریے، امام صاحب وضو کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے گی۔ تو جب وہ شیر آیا ہے اور جیسی لومڑی نے دیکھا ہے تو شیر کو دیکھ کے بھاگا ہے، تو اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ امام صاحب آ گئے ہیں۔ کہا میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو وضو ٹوٹنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں سے بچیے، ہاں ان کی صحبتوں سے بچیے، ان کی باتیں سننے سے بچیے، ان سے بحث و مباحثہ بھی مت کیجیے۔ ان سے بحث کا ایک طریقہ ہے، ہاتھ پکڑو محبت کے ساتھ اور کھینچ کے لے کے چلے آؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل میں اس محفل پاک کو قبول فرما۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے سائے کرم سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔